अपील لیول پہ جا کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ آرگیومنٹ ہوگا؟ یہ دیکھیں اگر پیورلی آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں آرٹیکل 10A کا جو تقاضا ہوتا ہے، چاہے آپ نے کنویکشن دینی ہے کوٹل کرنی ہے، لیکن آپ ایک بندے کو فیئر ٹرائل کا رائٹ جو ہے اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، کوئی بھی بندہ ہو. تو اگر عدالت یہ سمجھتی ہے، ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل جوریکشن میں یا کرمنل ریویژن کے اندر یہ سمجھتی ہے کہ اس ٹرائل کے اندر فنڈامنٹل رائٹس جو ہے آرٹیکل 10A کو وائلیٹ کی گئے، تو پھر اس میں یہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ ان کا ٹرائل جو ہے، کیونکہ آلریڈی ہائی کورٹ کے اندر یہ والی اپلیکیشن اگر ڈسپوز آف کرتے نا تو سچویشن ڈفرنٹ ہوتی. انہوں نے کہا جی اگلے ہفتے کے لیے نوٹس ہے کہ آپ نے یہ جو ایویڈنس، یہی ہوتا ہے کہ کیس ریمانڈ ہو جاتا ہے کہ جی ان کی جو ایویڈنس ہے یہ ریکارڈ کریں اور پھر فیصلہ کریں. لیکن اس پہ ایک اور ایشو بھی ہے جو خاص طور پہ سوشل میڈیا فیس بک پوسٹ کے حوالے سے کل کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں انہوں نے کہا کہ رپورٹ بنا کر 15 دن میں بتائیے آڈٹ کرا کے کہ یہ ان کی کیا سٹیٹس ہے، کیا یہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. اگر غلط بنایا تو جس نے بنایا ہے اس کو کیا جائے، تو وہ چیز بھی تو ابھی سامنے منظر عام پہ نہیں ہے، وہ اثر انداز ہوگی. جی FIA کو یہ کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جج صاحب کے پوسٹ لگی ہوئی ہیں ان کی فیس بک ہے اور آپ کی رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، تو اس وجہ سے کہ ایک آپ کورٹ کے لیے بدنامی کا سبب بھی بنتا ہے کہ اگر ان کی پوسٹ نہیں تھی تو ان پر ایلیگیشن کیوں لگی ہیں یہ، یا اگر ان کی پوسٹ تھی تو پھر اس کا کیا کنسیکوینس ہے. لیکن وہ تحقیقات کی رپورٹ تو 15 دن بعد آنی، اس سے پہلے فیصلہ آ جائے تو پھر بعد میں آپ لگتا ہے کہ کوئی کمپلیکیشنز آئیں گی قانونی طور پہ، اپیل کے لیول پہ وہ جا سکتی ہے رپورٹ. وہ تو آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ باعث کا آنسر جو ہے نا وہ تو جج صاحب نے اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیا. انہوں نے اپلیکیشن دی ہے کہ جی آپ کیس نہ سنیں. ایک یہ اس میں ٹیکنیکل یہ بھی پوائنٹ تھا کہ جب ان کی کل جو ٹرانسفر اپلیکیشن ہے تو وہ جو سیکشن 526 ہے اس کی سب سیکشن 8 ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ٹرانسفر اپلیکیشن پینڈنگ ہو تو فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. تو کل ان کا وہ جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی کیونکہ انہوں نے ٹرانسفر اپلیکیشن ساری ڈیسائیڈ کر دی اور جو ایویڈنس والی تھی اس کو اگلے ہفتے کے لیے نوٹس کر دیا. اور پھر ہائی کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ پیش بھی ہوں، آرگومنٹ بھی کریں اور کوپریٹ بھی کریں. اگلے ہفتے اپیلیں لگی ہوئی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اب کیا وہ ان کی کوئی وہ ویلیو نہیں رہی ہے اب چونکہ فیصلہ آج آ گیا ہے، یا وہ دوبارہ ٹیک اپ ہو سکتی ہیں ان کو بھی؟ نہیں، وہ تو دیکھیں جس گراؤنڈ پہ انہوں نے لی تھی وہ تو ایویڈنس تو ڈسکارڈ ہے، ایویڈنس تو نہیں ریکارڈ ہوئی نا. وہ انہوں نے کہا جی 12:30 پہ آپ گواہ لے آئیں. میں نے کہا نا پہلے PTI والے کوپریٹ نہیں کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا جج صاحب اب ہو گئے ہیں تیار، اب یہ کیس کا فیصلہ کرنے جاتے ہیں، اب پھر یہ جو ہے جو ہے اگر گواہ پیش کرنے دیے جاتے تو ظاہر میرا ہمیں بہتر ہوتا اس میں، کیونکہ فیئر ٹرائل کا پھر ان پہ یہ نا آبجیکشن اٹھتا ہے کہ آپ جو ہے ہمیں گواہ کا، چاہے گواہ ریلیونٹ تھے یا نہیں تھے، میرے ذاتی اوپینین یا لیگل اوپینین ہے کہ ان کو ریکارڈ کا حصہ ضرور بنانا چاہیے. لیکن جدون صاحب نے دیکھا کہ 12:30 کے قریب فیصلہ آتا ہے، 1:45 بجے قریب امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے، وہ لاہور سے گرفتار ہو کے الیکشن کمیشن کے وہ سارے جیسے سارے جو پرزے تھے وہ تیار تھے، بس یہ تو پھر آپ کو بتائے کامن پریکٹس ہے. ویسے آپ چونکہ نہیں کامن پریکٹس نہیں ہوتی، یہ کتنی دیر لگتی ہے آرڈر جانے میں، جا کے پتہ کرنے میں، گرفتاری میں؟ پاس کے تھانے کے پاس جانا پڑے تو میرے خیال میں 10 دن یا 2-4 دن تو لازمی لگتے ہیں. اتنا میں نے کہا نا وہ جج صاحب ساری چیزیں تھے، انہوں نے آج جانا تھا تو انہوں نے یہ ججمنٹ دے کے جانی تھی، اس کو کوئی چانس نہیں تھا کہ جو بھی بات ہوتی انہوں نے ججمنٹ آج انہوں نے ڈٹرمن کیا ہوا تھا میں نے دے کے جانی. یہ بھی ایک کوشچن اٹھتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر چھٹیوں پہ جانا ہے تو چھٹیوں کے بعد کیسے رکھ لینا، یہ 2 ہفتے کے بعد آپ جو ہے وہ چھٹیاں 1 ہفتے کے بعد کر لیں، 5 کے بجائے آپ 13 سے چھٹی چلے جائیں. اب ضروری تو نہیں کہ بہرحال جیسے آپ کہہ رہے کہ کیس تگڑا ہے لیکن پروسیجرل معاملات کی وجہ سے اب جو ہے سوال اس لیے اٹھ کے نا کہ ایک جج صاحب نے بہت مطلب آخر میں آ کے کیس ویسے تو بہت اس میں 40 دیکھو پیشیاں ہوئی ہیں، انہوں نے پہلے کوپریٹ نہیں کیا. یہ ان کی سائڈ بھی یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ ہم بالکل بے گناہ ہیں اور کیس ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے اور ہم نے کورٹ کے ساتھ تعاون کیا. چاہے آپ کا کیس نہیں بنتا تھا تو ابھی تک تو یہ کیس سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ ہو جاتا، اس کا سمری ٹرائل ہوتا. آپ نومبر دسمبر جنوری تک اگر یہ جج صاحب فیصلہ دے جاتے یا ان سے پہلے جو جج تھے جو ٹرانسفر ہوئے وہ دیتے تو آپ ہائی کورٹ میں جاتے. اپیل میں ابھی تک ٹرانسفر بھی بڑی بہت ہی زیادہ اس کے حوالے سے بھی بڑی مطلب ان کی اپنی وجہ سے بھی کیس جو ہے نا کچھ شہر کے لوگ ہمیں مرنے کا شوق بھی تھی، بالکل کافی اس میں پورا ہوتا تھا. سلمان صاحب آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر، یہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے فائنلی ڈیجیٹل منصوبہ جو مردم شماری ہے اس کی منظوری دے دی ہے اور اب جو ہے 120 دن اس کے اوپر ہوں گے، پھر کچھ الیکشن کی اس کے بعد صورتحال بنے گی. اب ایک نیا آئینی کرائسس تو سامنے نہیں کھڑا 4 مہینے بعد ہمارے؟ دیکھیں یہی تو خواہش ہے منصوبہ سازوں کی کہ ایک آئینی بحران کی صورت رہے اور الیکشن نہ کرانے پڑے. مقصد تو صرف الیکشن سے بھاگنا ہے، ورنہ یہ سینسس جو ہے 8 سے 4 مہینے پہلے بھی نوٹیفائی ہو سکتا تھا، اس کے بعد اگر حلقہ بندیاں ہونی تھی تو وہ ہو جاتی. لیکن اب ایک اور صورتحال ہے نا. دیکھیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترمیم کے بغیر آپ صوبوں میں جو نشستیں ہیں
उनमें इजाफा और कमी कर देंगे, बलूचिस्तान की बढ़ जाएंगी, पंजाब की 8 कम हो जाएंगी। और ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ये क्या है? इसमें तो 2 गैर मुंतखब वजीर आला थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना होता है। इस नौयत के मामलात में मंजूरी देना उनके फराइज में शामिल ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ही एक मुकम्मल तौर पे अब पाकिस्तान जो है गैर आईनी खाई में गिर चुका है। हम हर काम आइन के बरखिलाफ कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिल्कुल एक खोखली काउंसिल हमने कायम कर दी है इलेक्शन ना करा के 90 दिन में। अब ये काउंसिल कुछ कह देती है, उसके बाद मुकदमे चले जाते हैं अदालतों में, तो उनका तो काम हो गया मनसूबा साजों का कि इलेक्शन नहीं हो पाएंगे 90 दिन में या 60 दिन में जो आइन की का तकाजा है। वो चाहते ही ये हैं कि आइन के तकाजे पूरे ना हो, ये मामला लटका रहे, फिर सेंसस के ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, कोई वहां पे कोई एक फरीक या दूसरा फरीक कोई जमात वो सेंसस पे एतराज करेगी, उसके ऊपर अपील दर अपील चलती रहेगी। तो ये तो जो मंसूबा है ये 3, 4, 6 महीने के इल्तवा का नहीं है, ये लंबे इल्तवा का लगा। जितून साहब आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये जो केयर टेकर सीएम वाली बात है तो टेक्निकली लीगली हमारी बात अहमद बिलाल महबूब साहब से भी उन्होंने भी कहा कि तो चैलेंज भी कर सकता है कोई इसके। ये मैं राय साहब से इतफाक करता हूँ कि कोई चीफ मिनिस्टर आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। फिर कैसे हो गया सर ये काउंसिल ऑफ कॉमन जो इंटरेस्ट की कंपोजिशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव है। 2 सीएम जो है ना वो किस तरह एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दे आर नॉट इलेक्टेड। और चीफ मिनिस्टर की जो प्राइम मिनिस्टर की डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की है और इनके जो अख्तियारात हैं वो स्पेसिफाई की जाएंगे। ये तो पॉलिसी डिसीजन दे नहीं सकते इलेक्टेड चीफ। जो लेकिन अगर उन मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं और सीएम ना बैठे हैं तो फिर ये हो सकता है? नहीं, वो चीफ सेक्रेटरी बैठेंगे तो कंपोजिशन जो है ना वो 3 फेडरल मिनिस्टर कर सकते हैं। 4 चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर प्लानिंग है, मिनिस्टर रेलवे है, उसी कंपोजिशन बनी हुई है। और उसका ये कि देखो ना एक पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, उसकी पॉपुलेशन जो है 60-70% ऑफ पाकिस्तान है। उसका एक जो चीफ मिनिस्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव है। वो किस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कैसे? तो ये तो कोई भी चैलेंज कर सकता है। आई थिंक समबडी गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड चैलेंज इट कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफेक्टिव कंपोजिशन है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की। और फिर इसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगर डिसीजन दे दिया है तो फिर आप इलेक्शन तो उससे कंसेंसस जो लास्ट है वो 6 से जो आर्टिकल 51 है उसके मुताबिक तो हो नहीं सकते। फिर अगर आप सीटें बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो फिर भी आर्टिकल 51 के अंदर आपको अमेंडमेंट करने में इलेक्शन नहीं हो सकते। तो ये अगर इनका ये कोई बैक एंड पे मुझे नहीं पता ये डिले करना चाहते हैं तो फिर तो डेफिनेटली सर राय साहब ने कहा है अगर ये होगा तो फिर चांसेस है कि इलेक्शन डिले हो जाएंगे। एक और कानूनी एक और आईनी बुरहान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। जाते जाते